اگر انسان کی زندگی میں ہدف نہیں تو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت انسان کی ہمت ہے۔ قیمت امرئن ہمتہ، جو آپ کی خواہش ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ اگر کسی کی پوری زندگی خواہش یہ رہے کہ میں کوئی فلاں اپارٹمنٹ خرید لوں تو جو اس اپارٹمنٹ کی قیمت ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ اگر کسی جوان کی ساری ہمت یہ ہے کہ مثلاً میں فلاں گاڑی خرید لوں تو جو اس گاڑی کی قیمت ہے وہی آپ کی قیمت ہے۔ اگر اپنی قیمت فنا بناؤ گے تو آپ کی قیمت فنا ہے۔ ڈنمارک میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، ایران کے بہت بڑے عالم دین آغا جعفر مجتہدی، ان کو دعوت دی گئی۔ سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ ارزش انسان، قیمت انسان کیا ہے، واقعاً انسان کی ویلیو کیا ہے، انسان کی ویلیو کون لگاتا ہے۔ ابن سعد خود اپنی ویلیو لگا رہا ہے اور رہے کی حکومت اس کی ویلیو بنی۔ جنت جہنم یہ ہماری بولی لگائی جاتی ہے، شیطان بھی آپ کی ایک ویلیو لگاتا ہے، خدا بھی آپ کی ایک ویلیو لگاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ویلیو کیا بنائی ہے۔ اس مادی مارکیٹ میں گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، مختلف چیزیں ملتی ہیں، مختلف برینڈز، مختلف کمپنیاں اپنی چیزیں بناتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی دربار میں جو انسان جاتا ہے تو اس کا خریدار کون ہے؟ یا خریدار شیطان ہے یا خریدار خدا ہے، بیچنے والے ہم ہیں۔ تو ان کو بھی دعوت دی گئی، یہ بہت بڑے فلسفر تھے، اور ٹاپک یہ تھا کہ ارزش انسان، قیمت انسان کیا ہے۔ ہر بندے نے آ کے وہاں تقریر کی، اور جب ان کی باری آئی انہوں نے کہا دیکھیے انسان اپنی قیمت خود لگاتا ہے، جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے اس کی قیمت دنیا ہے، اور کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو لامحدود ہو، یا ہر چیز محدود ہے۔ اگر آپ محدود کو چنو گے تو آپ کی قیمت بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کو چنا، خدا لامحدود ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ خدا لامحدود ہے، تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت کیا بنائے؟ لامحدود کو چن کے بنائے۔ تو قیمت کوئی اور طے نہیں کرتا، قیمت انسان کی خواہشیں طے کرتی ہیں، قیمت انسان کی حاجتیں طے کرتی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بیان دیا اور میں کچھ چیئر سے وہاں سے اسٹیج سے نیچے اتر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا تو پورا مجمع تالیاں بجانے لگا کہ یہ تو آپ نے بہت نیا کانسیپٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں دوبارہ اسٹیج پر گیا اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میرے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سکھائی ہوئی بات ہے۔ تو کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے اپنی قیمت کیا لگانی ہے۔ کچھ ایسے اصحاب حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اپنی قیمت خود بتائی، کہ کل میں نے عرض کیا جناب نوفل وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی کراہت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ بتایا کہ قیمت دنیا اور قیمت آخرت، کہ خدا خود آواز دے کے قرآن میں کہتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، کہ اے مومن کیا تمہارا خدا تجھے ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دے، ایک ایسی تجارت کی طرف دعوت دے جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ میں نے طے کرنا ہے کہ میری قیمت کیا ہے۔ کیا میں نے قیمت صرف دنیا کو بنانا ہے؟ میں نے قیمت صرف مادی چیزوں کو بنانا ہے؟ کہ میں کئی مجلسوں میں یہ جملہ کہہ چکا کہ آغا نراکی کا بہت پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ بندہ پانی پیے تو انتہا نجاست ہے، بندہ کھانا کھائے تو انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لے تو انتہا نجاست ہے۔ تو فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جن کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو۔ تو یہ مجلس حسین ہمیں عاشق نور بنانے کے لیے آئی ہے، نہ کہ عاشق نجاسات، نہ کہ عاشق مادیات، نہ کہ عاشق عالم محدودات، بلکہ ہمیں لامحدود کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ امام کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ تک ملایا جائے، لیکن اگر امام خدا سے ملانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک بندہ مجلس میں آ جائے اور وہ خدا دوست بن جائے، خدا پرست بن جائے، صاحب تقوی بن جائے۔ فرمایا نہیں، وہ اصول جب تک ہماری ذات میں پیدا نہیں ہوتے جو اصحاب امیر المؤمنین میں تھے، جو اصحاب امام حسن میں تھے، جو اصحاب امام حسین میں تھے۔ لیکن برترین اصحاب اگر کسی امام کے ملتے ہیں جس پہ خود امام فخر
فخر کرتے ہیں، اور بعد میں آنے والے امام بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے ہم میں سے کسی کو نہیں ملے، وہ ہیں اصحاب کربلا۔ کیا آپ کربلا جاتے ہو؟ آج رش کھاتے ہیں شہداء کربلا کے شہداء پر، انبیاء رش کھاتے ہیں شہداء کربلا پر۔